بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے خوف کی اصل لا علمی ہے۔ خوف ہمیشہ نامعلوم ان نون کا ہے۔ خوف ایک جذبہ ہے، ایک سنسناتا ہوا پر اسرار احساس جو انسانی ذہن میں عدم تحفظ کے جذبے کو بھڑکاتا ہے۔ خوف نفس کے تحفظ کو چیلنج دیتا ہے۔ نفس اس سے خائف ہے، مفرور ہے۔ خوف بذات خود کوئی شے نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کسی شے کا ہوتا ہے۔ کل جو غلط ہو چکا کہیں آج یا کل دوبارہ نہ ہو جائے، یہ خوف ہے۔ گزرے ہوئے کل میں ہمیں جو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کی یادداشت ہمارے دماغ میں محفوظ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کل یہ دوبارہ ہم پر آئے، یہ خوف ہے۔ ماضی میں جو تکلیف ہو چکی اس کے بارے میں سوچنا، خیال کو دعوت دینا، وہ خیال، وہ تھاٹ جس میں گزرے ہوئے کل کی یادداشت محفوظ ہے، اس لیے یہ خیال جو خوف دلاتا ہے، خوف کی پیداوار بڑھاتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے۔ خوف کو جس نے سمجھ لیا اس نے خوشی کو بھی جان لیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے صرف خوف ہے اور کوئی خوشی نہیں۔ اس طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے صرف خوشی کو دیکھا ہے، کبھی خوف کو نہیں دیکھا۔ خوف اور خوشی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ خوشی کی سوچ اس خیال کی حامل ہے کہ کل یہ خوشی ملی تھی، کاش آج دوبارہ ایسا ہو جائے۔ امید، مایوسی، پچھتاوا، عدم تحفظ کا احساس، محبت، عبادت، کچھ حاصل کرنے کی بے چین تمنا، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، یہ سب خوف کی ہی اشکال ہیں۔ خیال خوف کی جڑ ہے اور خیال وقت ہے۔ تھاٹ از ٹائم۔ گزرے ہوئے کل کے خیال میں خوشی اور خوف ہے۔ اگر گزر چکے کل میں خوشی تھی تو خیال اس کا اعادہ کرے گا، اسے آگے بڑھائے گا۔ اسے خوف ہوگا کہ کہیں یہ خوشی ختم نہ ہو جائے، اور اگر گزرے کل میں درد تھا، دکھ تھا، تو اس کو نظر انداز کرنے کا خیال خوف ہے۔ اگر کھل کر بات کہنی ہو تو دکھ سکھ دونوں میں خوف ہے۔ دکھ کے پلٹ آنے کا اور سکھ کے پلٹ جانے کا خوف۔ راز یہ ہے کہ سوچ اور خیال بذات خود خوف نہیں۔ جیسے سوچ اور خیال مذہب یا عقیدہ نہیں ہیں، سوچ بذات خود کچھ بھی نہیں۔ سوچ یہ سب کچھ پھوٹتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تھاٹ از دا ورم آف دا فیئر۔ جو پروسیس لکھ دیا ہے، اگر اسے محض ایک آئیڈیا کے طور پر نہیں بلکہ اعلیٰ عقل استعمال کرتے ہوئے ایک حقیقت، فیکٹ کی حیثیت سے خوف کو سمجھ لیا جائے تو خوف کا بت ٹوٹ جائے گا۔ صرف علم ہی خوف کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ غور کیجیے گا، خوف ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خوف کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں کہ نفس کی اس بھیانک جبلت کے تانے بانے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی لکھا جا چکا کہ انسان کو موت کا شعور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا خوف ہے۔ موت کا خوف نفس کو ہر لحظہ بے چین رکھتا ہے۔ یہ ٹائم فیکٹر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وقت بہت کم ہے۔ اچانک انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ کس کو آتی ہے؟ کون مرتا ہے؟ کیا جسم مرتا ہے؟ ذہن یا حواس؟ کہ سب کچھ جو انسان میں موجود ہے مر جاتا ہے؟ موت کی اصل تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ علم سے جو ادراک حاصل ہوا اس کا بیان صرف اندازے کے لیے ہے۔ اس سے زیادہ جاننے کی طلب سوائے لالچ کے اور کچھ نہیں، نہ ہی اس سے کچھ حاصل ہے۔ موت کا سچ جاننے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ غالب گمان ہے کہ موت کئی طرح سے ہے، اس کا ایک وجود نہیں۔ موت انتقال ہے، یعنی ٹرانسفر ہو جانا۔
کسی معلوم نامعلوم مقام کی طرف کوچ کر جانا۔ بے شک جسم کو موت ہے مگر خود جسم کو اس سے کوئی ادراک نہیں۔ جسم تو زندہ حالت میں بھی یہ نہیں جان سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ یہ تو ذہن کا علم ہے کہ جسم زندہ ہے۔ اپنی اصل میں، اپنی ایکچوئلٹی میں جسم باہری وجود کے طور پر ایک مادہ ہے، ایک میٹر ہے، اس سے مردہ ڈیڈ ہے۔ اس کی حواس کو موت اس کی موت ہے۔ سینسرز کا مستقل بند ہو جانا جسم کی ایکسپائری ہے۔ جسم زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں باہری طور پر پرسکون ہے۔ جسم اور حواس کی موت کے ساتھ ایک تیسری موت ہے جو کہ مائنڈ کی ہے، ذہن کی۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں اعصاب اور اعضاء کے فیوز ہو جانے سے جسم کے اندر شدید ترین حالت کی تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری تکلیف، یہ بے پناہ اذیت ذہن کو ہی جھیلنا ہے کیونکہ وہ حواس کی بدولت جسم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ اس قدر شدید تکلیف چونکہ ذہن نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی، یہ اس کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ اس لیے جب یہ تکلیف، یہ بے پناہ اذیت اپنے انتہائی درجات کو چھو لیتی ہے تو موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ذہن انسان کی سیکیورٹی کی جبلت ٹوٹ جاتی ہے۔ اب انتقال شروع ہوتا ہے۔ یہ نفس کا انتقال ہے۔ ڈیٹا ٹرانسفر شروع ہو جاتی ہے۔ یادداشت کو اٹھایا جانے لگتا ہے۔ اب ڈاؤن لوڈنگ نہیں، اپ لوڈنگ کا وقت آ گیا۔ ہر یاد کا رشتہ یادداشت سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیٹنگ گو کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ ہر شے ختم ہو رہی ہے۔ میرے بچے، ماں باپ، بیوی، گھر، دولت، میری شخصیت، ہر شے اندھیرے میں جا رہی ہے۔ میری یادداشت سے نکل رہی ہے، ڈیلیٹ ہو رہی ہے، مٹ رہی ہے۔ میری یادداشت ختم ہو رہی ہے۔ میں ختم ہو رہا ہوں، میں مٹ رہا ہوں، فنا ہو رہا ہوں۔ نفس کی موت شعور کا مٹ جانا ہے اور ہمارے نفوس اس ٹرانسفر سے سخت ترین دہشت میں ہوتے ہیں۔ یہ نامعلوم، انون کا خوف ہے۔ موت سب سے بڑا راز ہے، سب سے بڑا نامعلوم، انون ہے۔ یہی انسان کا سب سے بڑا خوف ہے۔ وہ ایسے جہاں میں جانے سے خوف زدہ ہے جس کے بارے میں وہ بالکل کچھ نہیں جانتا۔ سارے خوف اسی خوف سے نکلتے ہیں اور اسی خوف میں واپس ہو جاتے ہیں۔ جو نفس مطمئنہ نہیں، اس کی موت پر اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ انسان ساری زندگی اس خوف سے کھیلتا ہے۔ جی ہاں، کھیلتا ہے۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا خوف ختم ہو جائے۔ عزیز سامعین، نفس بہت عیار ہے۔ اسے پتہ ہے کہ جس لمحے یہ خوف ختم ہو گیا، سارا کھیل ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ نفس کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس زندگی کے سوا نفس کے پاس اور کچھ نہیں۔ کم علم نفس کے لیے موت کا خوف کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ خوف اس وقت ختم ہوتا ہے جب موت سامنے آ جاتی ہے۔ موت کا آ جانا ہی موت کے خوف کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفس موت سے ہر حال میں گریزاں ہے، خائف اور بیزار ہے۔ خوف ایک ہتھیار کے طور پر بھی برتا جاتا ہے۔ دوسرے کے خوف کو ابھار کر اسے اطاعت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں، جیسے ایک قوم دوسری قوم کو جنگ کا خوف دلاتی ہے اور جیسے راہزن موت کا خوف دلا کر دوسرے کا مال لوٹتا ہے۔ اگر خواہش بہت کم رہ جائے، صرف اتنے جس قدر زندگی گزارنے کو کافی ہو جائے، تو یہ خوف اللہ کی بے پناہ مہربانی کے طفیل موت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 62، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خواہش کو اپنی وابستگی کو ختم کرنا ہی اپنی اصل میں موت ہے۔ اپنی زندگی میں جو نفس اپنی غیر ضروری، حد سے بڑھی ہوئی اور ناجائز وابستگیوں سے دستبردار
ہونے لگتا ہے، اسے زندہ حالت میں راز کا محروم کر دیا جاتا ہے۔ موت خواہش اور وابستگی کی قطع ہو جانے یا پھر کر دیے جانے کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ خواہش کی ڈور کاٹے، کاش انسان خود اپنے جیتے جی سے قطع کر ڈالے۔ یہ بہت بڑی مراد ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے۔ پوری تو ہمت میں نہیں، مگر اپنی زندگی کی آدھی خواہشات کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے اور اپنی وابستگیوں کی حقیقت کو جان کر ان سے ذرا سا فاصلہ پیدا کر لیا جائے تو زندگی اس دنیا میں ہی جنت میں گزرنے لگتی ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیز سامعین، آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔